السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو میری آواز آ رہی ہوگی۔ آج ابھی چونکہ میں ایبٹ آباد سے اسپیکرز کلب ایبٹ آباد سے لائیو آ رہا ہوں، اور ابھی میں اس انتظار میں ہوں کہ کچھ چند لوگ ہمیں اگر جوائن کر لیں تو پھر ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بلکہ سٹارٹ ایک کہانی سے کرتے ہیں۔ کسی جنگل میں سے دو دوست گزر رہے تھے ایک دفعہ، اور یہ کافی پرانی بات ہے۔ تو ایسے ہوا کہ وہ دو دوست ایک ویران سے علاقے سے گزر رہے تھے۔ وہاں پر ایک خشک کنواں تھا، اور اتفاق سے ان میں سے ایک جو تھا وہ اس کنویں میں گر گیا۔ اب ہوا یوں کہ دوسرے نے بچانے کے لیے جب اس کو انتظامات کرنے چاہے تو اسے کوئی رسی نہ مل سکی، یا کوئی ایسا آلہ نہ مل سکا جس کی مدد سے وہ اس کو نیچے سے خشک کنویں سے کھینچ کر اوپر لا سکے۔ تو ایسے ہوا کہ اس نے دونوں نے مل کے ایک پلان بنایا، اور یہ جو اوپر تھا اس شخص نے کچرا، مٹی اور اس طرح کی چیز وغیرہ میں پھینکنا شروع کر دیں۔ اور اس کے پھینکنے کا مقصد یہ تھا کہ جب کنواں بھر جائے گا تو وہ شخص آٹومیٹیکلی اس کنویں سے اوپر آ جائے گا اور وہ باہر نکل آئے گا۔ ایسے ہوا کہ جب بھی یہ کوئی چیز پھینکتا، کوئی کچرا، مٹی یا پتھر یا اس طرح کی کوئی بھی چیز پھینکتا، تو وہ جو نیچے جو شخص تھا جو کنویں کے اندر تھا اس کے اوپر جا کے گرتی، اور اسے بڑی تکلیف ہوتی، اس کو بڑا درد محسوس ہوتا۔ لیکن جتنی بار بھی کوئی چیز اس کے اوپر گرتی تو وہ صرف ایک ہی بات کرتا، اور وہ کہتا کہ بہت جلد میں اس میں سے باہر نکل آؤں گا۔ وہ اپنے آپ کو ہر بار تسلی دیتا کہ تم اپنے جسم کو کہتا کہ تم برداشت کرو، بہت جلد تم اس میں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اس شخص کی کہانی تھی جو ایک کنویں میں گر گیا تھا، اور ایک شخص اس کو بچانے کے لیے وہاں پہ موجود تھا۔ ان کے پاس بہت لمیٹڈ سے وسائل تھے، اور اس کے باوجود وہ شخص کنویں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ بہت جلد میں اس میں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میرا نام ابراہیم شیخ ہے، اور میں ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ اسپیکرز کلب ایبٹ آباد کے نام سے ایک ادارہ ہے ایبٹ آباد کے اندر، اور اس ادارے میں میں اور میرے ساتھ حسن بخاری جو کہ ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہیں، اور ہم دونوں مل کے پچھلے 3 سال سے یا 4 سال سے ایبٹ آباد کو سرو کر رہے ہیں۔ ایبٹ آباد کی جو سرزمین ہے یہ ایک ٹھنڈا علاقہ ہے اور بڑا خوبصورت علاقہ ہے، لیکن بدقسمتی سے لوگوں کے سائیکولوجیکل ایشوز یہاں پر بھی موجود ہیں، اور ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے، ان کو ہیلپ کرنے کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ اور بھی بہت ساری ایک ٹیم ہے پوری جو کہ ایبٹ آباد میں کام کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا والنٹیئرز ٹو سرو ہیومینٹی کی ساری جو ٹیم ہے اس کا، اسپیشلی ڈاکٹر عائزہ، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ گروپ میں، واٹس ایپ گروپ میں ہمارے ساتھ جو میڈم ارم ممتاز صاحبہ ہیں، اس کے علاوہ نومنہ خان میڈم جو ہیں، ان سارے لوگوں کا اور ان کی ساری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا اور یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا تاکہ ہم اس کے ذریعے ایک بڑی کمیونٹی سے گفتگو کر سکیں۔ آج کا جو سیشن ہے یہ امپورٹنٹ اس وجہ سے بھی ہے کہ چونکہ آپ میرے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ جتنا بھی علاقہ ہے یہ ایسا علاقہ ہے کہ گلیات کا، لوور گلیات کا ایک علاقہ ہے، اور یہاں پہ بھی لوگ گھروں میں محصور ہیں۔ آپ کے شہروں میں تو ہیں ہی ہیں، لیکن یہاں پر بھی لوگ گھروں میں محصور ہیں، اور لاک ڈاؤن کی سچویشن یہاں پر بھی موجود ہے۔ اگرچہ یہاں کی فضا بڑی کھلی ہے، بڑی خوشگوار ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے یہاں پر بھی ایشوز ہیں۔ تو یہ ساری سچویشن دیکھتے ہوئے میری کچھ شارٹس ہیں، کچھ سرویز ہیں، کیسا مزاج ہے اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس نے ان کو کیسے افیکٹ کیا ہے۔
بہت ساری تھاٹس ہیں. سب سے پہلی جو بات میں کرنا چاہوں گا، چونکہ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں ہم بیسکلی مذہب کو پسند کرنے والے لوگ ہیں. پاکستان میں ہر شخص اگرچہ وہ خود اتنا مذہب کو پریکٹس نہ کر رہا ہو، لیکن ہم مذہب کو پسند کرنے والے لوگ ہیں. ہم اپنی اگزامپلز میں مذہب کو لے آتے ہیں. ہم کنیکشن کے ایشوز ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری کوشش ہوگی کہ ہم میں بات کر رہا تھا کہ ہم بیسکلی مذہب کو پسند کرنے والے لوگ ہیں اور مذہب کو پریکٹس کرنے والے لوگ ہیں. تو اگر یہاں پہ ایک پولیٹیشین اگر ہاتھ میں تسبیح لے کے مذہب کی باتیں کر کے اگر وہ کامیاب ہو سکتا ہے، تو اس سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم مذہب کو بیسکلی پسند کرنے والے لوگ ہیں یا اس سے ڈرنے والے لوگ ہیں. اور مذہب کو بعض اوقات ہم ڈرانے کا ایک ٹول اس کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں. تو ایسی سوسائٹی میں کرونا وائرس کے ظاہر ہے اس کے ایفیکٹس تو ہوں گے، چونکہ وہ تو ایک سائنٹیفک ایک ڈیزیز ہے اور اس کے ایفیکٹس تو مذہبی لوگوں پر بھی ہوتے ہیں اور عام لوگوں پر بھی لازمی طور پہ ہوتے ہیں. تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے یہاں پہ کچھ بلیفس بڑے عجیب سے پائے جاتے ہیں. پہلا یہ کہ لوگ اپنے آپ کو یا دوسروں کو تسلی دینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم گناہ گار ہیں اور ہمارے گناہوں کی یہ سزا ہے، اللہ نے ہم پر یہ عذاب کی صورت میں یہ سزا بھیجی ہے اور ہم اس لیے اس کو فیس کر رہے ہیں. اللہ ہی سے ہم جب توبہ استغفار کریں گے تو ہم دوبارہ سے اس پہ اس کے ٹریٹمنٹ بھی ممکن ہوگی. اس طرح کے بلیفس پائے جاتے ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ہم چیزوں کو ویریفائی نہیں کرتے، ویریفیکیشن کے بغیر ہماری کچھ ایزمپشنز ہوتی ہیں جو ہم بغیر ویریفیکیشن کے تھوپ دیتے ہیں کہ امریکہ نے چائنا میں یہ وائرس پھینک دیا یا کسی ذریعے سے وہاں پہ چھوڑ دیا، یا چائنیز گورنمنٹ نے یہاں امریکہ پہ آ کے چھوڑ دیا. اب اس بات کی جو سائنٹیفک جو لاجک ہے وہ تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس، چونکہ ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم دوسروں پہ الزام لگا کے اپنے ایک جو سیلف ڈیفنس میکنزم کا ایک سسٹم ہے اس کو ہم نے برقرار رکھا ہوا ہے. یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ بلیفز ہوتے ہیں جو ہمارے جب بھی کوئی اس طرح کا پینڈیمک سچویشن جب آتی ہے تو وہ ہماری ہیلتھ کو، اسپیشلی ہماری مینٹل ہیلتھ کو بڑا افیکٹ کرتی ہے. مثال کے طور پہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم ایڈولیسنٹس کی ایج میں ہوتے ہیں، یعنی 12 سال سے لے کر 19 سال یا 20 سال تک کی عمر جو ٹین ایجز ہوتی ہیں، اس میں ہمارے بلیفس شیپ ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب ہمارے سامنے ایک بڑا ایکسپیرینسڈ شخص جب کوئی گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور وہ امریکہ پہ الزام لگا رہا ہوتا ہے یا وہ چائنا پہ الزام لگا رہا ہوتا ہے، تو ہمارے بلیفس اس دوران شیپ ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ ساری زندگی ہمارے ساتھ جنہوں نے چلنا ہوتا ہے. تو یہ اگر وہ نالج جو بڑا آدمی شیئر کر رہا ہے وہ ویریفائڈ نہ ہو، وہ سائنٹیفک نہ ہو، لاجیکل نہ ہو، تو اس کے نتیجے میں بڑے نیگیٹو سے بلیف یا ارریشنل بلیفز آپ کہہ لیں جنم لیتے ہیں جو کہ ساری زندگی ہمارے ساتھ چلتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی پیدا ہوتے ہیں. یا بہت ایسی ایزمپشنز ہوتی ہیں جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے، تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہے. ایکچولی ایسا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ ہم چونکہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایسا کہیں، اس لیے ہم بعض باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے بھی ہمارا جو بلیف سسٹم ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے اور اس سے پھر ہماری مینٹل ہیلتھ بھی افیکٹ ہوتی ہے. اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد چونکہ پینڈیمک کا جو آؤٹ بریک ہے اس کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے. سوال تو یہ بھی ہے کہ لاک ڈاؤن کیوں ہے؟ کیا ہم اس مرض کو ٹریٹ نہیں کر سکتے؟ تو مجھے ایک بڑا خوبصورت سا ایک قصہ یاد آ رہا ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ 3/4 دنیا کا فاتح، یعنی 1/3 جو رقبہ تھا دنیا کا، اس پہ ایک شخص نے فتح حاصل کی. اور وہ فاتح جب دمشق کی طرف روانہ تھا اپنے اونٹ پہ بیٹھا ہوا اور پھٹے پرانے لباس میں تھا، تو راستے میں اس کو معلوم ہوا کہ اس کے محلے میں یعنی مکہ میں ایک جگہ پہ طاعون کی بیماری نے اٹیک کیا ہے، اور یہ وبا ہے جو کہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہوتی ہے، پھیلتی ہے.
تو جب اس کو یہ معلوم ہوا تو وہ راستے سے واپس پلٹ آیا، اور واپس آ کر اس نے اپنی ساری ٹیم کو اکٹھا کیا، اور اس کی مجلس شورا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور اس نے ساری شورا میں یہ بات ڈسکس کی، اور ڈسکس کرنے کے بعد ہر شخص پہ یہ پابندی لگا دی کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ گھر سے باہر کیوں نہیں نکلے گا؟ کیونکہ اس طرح کے مرض کو یا کسی بھی وبا کو جو ٹریٹ کرنے کا جو سٹینڈرڈ پروسیس ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے سیلف کوارنٹائن ہونا ہے، آپ نے اپنے آپ کو گھروں کے اندر محصور رکھنا ہے، اور جب آپ سیلف کوارنٹائن ہوں گے تو اس طرح کے آؤٹ بریک کو ہم روک سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سٹینڈرڈ پروسیس ہے، تو سب سے پہلے تو ہمارا مائنڈ اس بات پہ کلیئر ہونا چاہیے کہ سٹینڈرڈ پروسیس یہی ہے اس مرض کو ٹریٹ کرنے کا، کہ ہم نے سیلف کوارنٹائن ہونا ہے۔ اب اس کا عرصہ جو ہے وہ ایک غیر معینہ مدت ہے، یعنی اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنے عرصے تک رہے گا۔ تو جتنے بھی عرصے تک رہے، بہرحال ہم نے اپنے آپ کو کوارنٹائن کرنا ہے، قرنطینہ میں۔ اب جب سیلف کوارنٹائن کی بات آتی ہے تو پھر کچھ کویسچنز اور پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں، اور کچھ ایشوز بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گھروں میں گھر کی ایک جو انوائرمنٹ ہے اس میں بھی کچھ بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، چونکہ آپ کا بہت سارا وقت فالتو ہے۔ دوسری بات یہ کہ اب چونکہ انفارمیشن کی ایکسیس بہت زیادہ ہے، موبائل فون آپ سب کے ہاتھوں میں موجود ہیں، میرے ہاتھ میں بھی ہیں، تو انفارمیشن بہت زیادہ آ رہی ہے، اور ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی بتایا جا رہا ہے، اور ایون ہم جب کسی کو کال بھی کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کرونا وائرس کے حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز مل رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر کاز کرتی ہیں کہ ہمارے اندر ایک فرسٹریشن سی پیدا ہو جاتی ہے۔ فرسٹریشن کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی مرض کو ٹریٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، یا اس کا ایک سوٹیبل حل نہیں نکل رہا ہوتا کسی بھی مسئلے کا، تو ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے کہ میں کیوں نہیں کر پا رہا، میں اس قابل کیوں نہیں ہوں۔ اور یہی جو اس قابل نہ ہونا، اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، یا یہ انسان کے اندر فرسٹریشن پیدا کرتا ہے، غصہ۔ تو پھر گھر کے اندر آپ کو پتہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو فرسٹریشن ہے جب وہ آپ کے اندر موجود ہے تو گھر کا ماحول ضرور ظاہری طور پہ خراب ہوگا، اور ریلیشن شپس میں مسئلہ آئے گا، بچوں کے ساتھ اسپیشلی پرابلمز ہوں گے۔ بلکہ میں چونکہ ہم فیس بک پہ ہمارے 2-3 پیجز ہیں، اور ہمیں اکثر جو کویسچنز آتے ہیں آج کل وہ کچھ بڑے عجیب سے ہیں، اور اس میں نے ایک لسٹ بنائی ہے کس طرح کے ایشوز لوگوں کو آ رہے ہیں۔ وہ کامنلی دیکھیں آپ تو اینزائٹی ہے، بہت زیادہ سٹریس ہے، فیئر آف نتھنگ ہے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمیں کس چیز کا خوف ہے، لیکن ہے فیئر آف ڈیتھ ہے، اور اسپیشلی یہ اولڈ ایج لوگوں کو ہے، کیونکہ بار بار میڈیا نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ اگر بڑی عمر کے لوگ ہیں، آپ 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں، تو آپ کو خطرہ ہے کرونا وائرس سے، اور یہ ایک بڑی پریشانی والی بات ہے۔ اوبسیسو کمپلسو بیہیویئرز اس لیے پیدا ہو رہے ہیں چونکہ ہمیں آج صبح بلکہ پیج پہ 1-2 میسیجز ملے اس طرح کے کہ ہاتھوں کو بار بار دھونا یا منہ کو بار بار دھونا، اور اس طرح کے جو ایشوز ہیں یہ اس وجہ سے بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم بڑے اوبسیسو سے ہو گئے ہیں، چونکہ ہمیں گائیڈ لائنز یہ مل رہی ہیں کہ آپ نے ہاتھوں کو بار بار دھونا ہے، اور 20 سیکنڈز تک دھوتے رہنا ہے، کسی بھی صابن سے، کسی بھی چیز سے آپ نے کرنا ہے، تو اس سے یہ ایشوز بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ہم سب کو لائف انسیکیورٹی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری زندگی کس موڑ پہ ختم ہونے جا رہی ہے، اور یہ بھی پریشانی کی بات ہے۔ ہمیں یہ ایشو بھی آ رہا ہے، اکنامک ایشوز، اور اس وقت ٹاپ پہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کے کاروبار ٹھپ ہیں، بند ہیں، جو لوگ پرائیویٹ جابز میں تھے وہ بھی اکنامک ایشوز کا شکار ہیں، ہم بھی ہیں، ساری سوسائٹی ہے، اور ساری سوسائٹی کے علاوہ ساری دنیا اس وقت اکنامکلی وہ ایک ڈیفیسٹ میں جا رہی ہے، یعنی وہ یوں سمجھ لیجئے کہ غربت کی طرف جا رہی ہے، یا ان کے پاس منی کم ہے، وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہو رہے۔ ایجوکیشنل ایشوز اسپیشلی خصوص ایجوکیشنل ایشوز ہیں، اور ایجوکیشنل ایشوز کا ایک جو ریزن ہے وہ یہ ہے چونکہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بند ہیں،
اور ان کے بند ہونے کی وجہ سے ہمارا جو بچہ ایک جس ٹریک پہ تھا اس ٹریک سے وہ اتر چکا ہے، اور اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کے فیوچر کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ بچہ فی الحال خوش ہے کہ مجھے چھٹیاں ہیں، میں انجوائے کر رہا ہوں، میں کھیل رہا ہوں، لیکن اس کے ایجوکیشنل ایشوز پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ انٹلیکچول ایشوز بھی پیدا ہوں گے، چونکہ ایجوکیشن ایسی چیز ہے جو آپ کے انٹلیکٹ کی پرورش کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ کچھ اس طرح کے ایشوز ہیں۔ بیہیویئرل ایشوز بچوں میں ایک بڑا زبردست آج صبح ایک میسیج ملا کہ جی بچہ اب چونکہ پہلے مسجد ہوتی تھی، مدرسہ تھا، اسکول تھا، تو بچے کا ٹائم وہاں پہ گزرتا تھا۔ اب چونکہ یہ سارا دن گھر میں ہیں تو مائیں ان سے تنگ ہیں، اب ان کو ہم باہر بھی نہیں بھیج سکتے، تو اس طرح کے ایشوز بھی آ رہے ہیں، بیہیویئرل ایشوز بھی آ رہے ہیں، ایموشنل ایشوز آ رہے ہیں، چونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ اس پینڈیمک کو کچھ عجیب طریقے سے رسپانس کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ چونکہ ایموشنلی ویک لوگ ہیں تو وہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے بعد شاید ہم کچھ نہیں بچے گا، ہم زندہ نہیں رہیں گے، یا ہم عید کیسے کریں گے، عید کیسے منائیں گے، یا ہم رمضان کے روزے کیسے رکھیں گے، اور یہ ساری چیزیں ہم کیسے کریں گے، یہ ایشوز بھی آ رہے ہیں۔ فیملی اور پیرنٹنگ کے ایشوز اسپیشلی آ رہے ہیں، چونکہ بچے آج کل جو ہیں وہ انہوں نے اپنی ماؤں کی ناک میں دم کر رکھا ہے، اور چونکہ والدین بھی گھر میں موجود ہیں تو والد صاحب بھی موجود ہوتے ہیں، تو ان کی ناک میں بھی دم کیا ہوا ہے اور ان کو وہ آرام بھی نہیں کرنے دیتے، تو اس طرح کے ایشوز بھی ہیں۔ ڈسٹریس ہے، ایک بے چینی سی ہے کہ پتہ نہیں کب 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 یہ اس مسئلے سے ہم نکلیں گے، اور دعائیں جاری ہیں، وظائف جاری ہیں، اس طرح کی ساری چیزیں مسلسل ہو رہی ہیں ریپیٹیڈلی۔ میں آج صبح سے دیکھ رہا تھا، بلکہ چونکہ میں اس سیشن کے لیے تیاری کر رہا تھا تو میں نے اندازہ لگایا کہ بہت سارے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں بھی تسبیح موجود ہے کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں تسبیح دیکھی بھی نہیں تھی۔ تو یہ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی طرح سے اس سچویشن سے نکلنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس سارے معاملے میں ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے جو ایکسپیرینسز ہیں، ہمارے جو اپنی ذات کی جو پرسنالٹی سٹرکچر ہے ہمارا، یا جو ہمارے کوگنیٹو پیٹرنز ہیں، ان کی بیس پہ ہم ہر چیز کو رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور سارے لوگوں کو انزائٹی نہیں ہے، سارے لوگوں کو فیئر آف ڈیتھ نہیں ہے، سارے لوگوں کو فیئر آف نتھنگ بھی نہیں ہے، سارے لوگوں کو ایموشنل ایشوز بھی نہیں ہیں، سارے لوگوں کو بیہیویئرل ایشوز بھی نہیں ہیں۔ کچھ پاپولیشن کو ایک ایشو ہے، کچھ پاپولیشن کو دوسرا، اس طرح سے یہ ایک چین بنی ہوئی ہے۔ یہ بڑے ایک عجیب سی کیفیت ہے، لیکن یہ جتنے بھی ایشوز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ سارے ہماری مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرب کرنے والے ہیں۔ اب سوال آپ کو یقیناً یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس سے کیسے نکلیں گے، یا ہم اس سچویشن سے کیسے نکلیں گے، اور میں چونکہ کونسلنگ سے میرا پچھلے 5 سال سے واسطہ ہے، تو ایک ہمارے ایک بڑے اچھے ایک پروفیسر صاحب ہیں ڈاکٹر وقار حسین سکون، وہ اکثر ایک بات کیا کرتے ہیں، مجھے بڑی پسند آئی ان کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ریئلسٹک رہیں، ہر سچویشن میں ریئلسٹک رہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے۔ اب دوسرا سٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے، جو ہو چکا ہے اس کے بارے میں آپ نے کوئی انفارمیشن نہیں لینی، آپ نے اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں کرنی، آپ نے اس کے سلوشن کی طرف جانا ہے، مزید اس کو ڈسکس کر کے بگاڑ کی طرف نہیں جانا، بلکہ ایک جو پینڈیمک ہو چکا ہے اور یہ ساری دنیا میں ہو چکا ہے، اور اگر آپ ساروں کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، آپ سب کو اگر معلوم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو مان لیجئے کہ ہاں یہ ہو چکا ہے۔ اب اگر یہ ہو چکا ہے تو مزید اس کو روزانہ باتوں میں ڈسکس کرنا، چونکہ ہمیں اور کوئی کام نہیں ہے، تو اس کو ڈسکس کرنا اور یہ کام کرنا یہ مزید پرابلمز پیدا کر رہا ہے۔ تو اس سے بچنے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی انفارمیشن سے دور رہیں، پلس ایک بڑی آسان سی بات یہ بھی ہے کہ ہم کسی اور ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو مشغول کریں، جیسا کہ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں ابھی پچھلے 10-15 دنوں میں، کہ ایون ہمارے گاؤں میں بھی، یہاں پہ بھی لوگوں نے مختلف ایکٹیویٹیز اپنا لی ہیں۔ کسی نے کوئی اپنے گھر کے صحن کو بنانے لگ گیا ہے، کوئی اپنے گھر کے کام کرنے میں مصروف ہے،
بلکہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جو ہماری زمینیں ہیں ان کو پودے وغیرہ ان میں لگانا، یہ بھی میرا مشغلہ ہے۔ اس طرح سے اور بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف ایکٹیویٹی، بک ریڈنگ ایک بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، اسپیشلی اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا اور کوالٹی ٹائم۔ اکثر پیرنٹس سے جب ہم پوچھتے ہیں، چونکہ ہم آل ان ون کاؤنسلنگ کی سروسز دے رہے ہیں، تو جب پیرنٹس سے یہ سوال ہوتا ہے کہ جی آپ، تو وہ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ تو بچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک چارپائی پہ لیٹے ہیں گھر میں یا بیٹھے ہیں کسی صوفے پہ اور آپ کے بچے بھی آپ کے پاس ہیں۔ بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوالٹی ٹائم گزار رہے ہوں ان کے ساتھ، بھلے آپ 5 منٹ یا 10 منٹ یا آپ کو جتنا ٹائم اویلیبل ہے اتنا گزار رہے ہوں، لیکن کوالٹی ٹائم، آپ بچوں کی سارے کویسچنز کو آنسر کر رہے ہوں، آپ بچوں کی ساری نیڈز کو سیٹسفائی کر رہے ہوں۔ کوالٹی ٹائم یہ ہوتا ہے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، گھر کے صحن میں رہ کے کھیل سکتے ہیں، فیملی ممبرز کے ساتھ کھیل سکتے ہیں۔ اس طرح کی ایکٹیویٹیز آپ کو ہیلدی رکھنے میں بڑا ان کا اہم کردار ہے۔ انفارمیشن سے دور رہنا یہ آپ کو بڑی حد تک ہیلپ کرے گا اس میں، اور بالکل اپنے مذہب کو پریکٹس کیجئے، لیکن مذہب سے کسی کو ڈرانا نہیں ہے اور مذہب کا کسی کو طعنہ نہیں دینا۔ میں نے اکثر لوگوں کو سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھا نا آپ، چونکہ آپ غیر مذہب تھے اس لیے آپ پر یہ اٹیک ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ غیر مذہب پہ اٹیک نہیں ہوتا اس وجہ سے، اور کسی مذہب والے پہ بھی، مسلم پہ بھی اس وجہ سے اٹیک نہیں ہوتا کہ جی آپ نماز نہیں پڑھ رہے تھے اس لیے آپ کو کرونا وائرس جیسی مرض میں لاحق کر دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ ہوتا یوں ہے کہ اس کی کچھ سائنٹیفک ریزن اور پھر اس کو ٹریٹ کرنے کے بھی سائنٹیفک طریقے ہوتے ہیں جو ہمیں ہمارے مذہب نے پہلے سے بتا دیے کہ آپ ہونا ہے، جب تک کہ اس کا کوئی علاج دریافت نہیں ہو جاتا۔ اگر اس کی کوئی ویکسین آ جاتی ہے یا اس کا کوئی ٹریٹمنٹ آ جاتا ہے تو اس کے بعد تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ ہم باہر بھی نکلیں گے اور پھر ساری چیزیں کریں گے۔ لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا تو تب تک اس کی جو لمٹ ہے، جو گورنمنٹ کی طرف سے یا گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کی طرف سے جو ہمیں بتائی جاتی ہیں، وہ ان کو ہم فالو کریں۔ آج کا جو سیشن تھا وہ یہی تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا، آپ کو پسند آیا، تو آپ اس پہ ضرور ری ایکشنز بھی دیجیے گا۔ آپ کے کویسچنز کا بھی انتظار رہے گا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے اور سنا ہے تو آپ کے سوالات کو بھی ہم انٹرٹین کریں گے۔ کامنٹس میں آپ اپنے کویسچنز کر سکتے ہیں، ہم اس کو آنسر کریں گے۔ میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بازیچہ ٹرسٹ اور میڈم ڈاکٹر عائزہ عابد کا، ان کے ساتھ میم ارم ممتاز اور نومنہ خان اور باقی جو گروپ میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی ساری ٹیم ہے۔ بلکہ میں نے چند دن پہلے وہاں پہ جواہر الوی میڈم کو بھی دیکھا وہاں پہ، اور ایک بہت بڑا نام ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے کسی لائیو سیشن میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔